أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں قیامت والے دن، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں معلوم ہوا کہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے انسان کا، اس میں 3 قسم کے اندراج ہوں گے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، نیک عمل کرے یا بد عمل کرے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل کرے، وہ ایک کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان جو کچھ افعال کر رہا ہے، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ رہا ہے، زبان سے جو کوئی الفاظ بول رہا ہے، پاؤں سے کہیں چل کر جا رہا ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، وہ سارے نشانات بھی اس کے اوپر ثبت ہو رہے ہیں۔ 50 سال پہ 100 سال پہلے تک شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن فنگر پرنٹیں اب سارے مسائل جو ہیں نا وہ قرآن کی اب کھول کھول کے سامنے کر دی ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد جو افعال انسان نے کیے، اس کے معاشرے پر جو اچھے یا برے اثرات ہو رہے ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ایک انسان نے اس نے اچھا عمل کیا، اور اچھا عمل کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اس کو دیکھ کر کسی دوسرے نے کر لیا، پھر کسی تیسرے نے کر لیا، وہ چلا گیا، اس کو دیکھ کر پھر کسی چوتھے نے کر لیا، ایک لسٹ بن گئی، تو وہ سارے کا سارا اس کے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص قیامت والے دن اٹھے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ یہ میرا اعمال نامہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ میری ہزاروں سال کی اس میں عبادت کا ثواب لکھا ہے، اور اتنے جہاد کا لکھا ہے، میں نے تو کبھی تلوار نہیں پکڑی، اور اتنا کچھ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا ہے، میرے پاس تو کھانے کا کچھ نہیں تھا، یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ تمہارا ہی نامہ اعمال ہے، تم نے ایک کو ترغیب دی، اس نے دوسرے کو ترغیب دی، اس نے تیسرے کو ترغیب دی، قیامت تک سلسلہ چلتا رہا، اور یہ تمہیں ملے گا۔ تو یہ 3 قسم کے اعمال انسان کے اعمال نامے میں درج ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ہم کل ڈسکس کر لیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو سب چیزوں کے اوپر جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پکڑتا ہے وہ چیزیں، اور تیسری یہ کہ جو اعمال ہوں گے معاشرے کے اوپر وہ سارے بھی لکھے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، نئے رکوع میں، کہ انہیں مثال کے طور پر اس بستی کا قصہ سناؤ کہ جب کہ اس میں رسول آئے تھے۔ اچھا جی، اس کو اگر ہم قدیم مفسرین کے حساب سے دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بستی تھا نا وہ شہر انطاکیہ تھا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رسول بھیجے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اور نہ قرآن نے بتایا کہ وہ بستی کون سی تھی۔ جب قرآن نے نہیں بتایا اور صحیح حدیث سے ہمیں نہیں پتا، تو ہم صرف اس بنیاد پر کہ اسرائیلیوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اس کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں بس، ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات میں پیغام کیا ہے۔ پیغام کیا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا بستی والوں نے۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، تو ان سب نے کہا
ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، بستی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو، قولوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان۔ یہ قصہ یہاں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نے بھی بعینی ہی یہی اعتراض کیا تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اس طرح فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا قرآن میں بے شمار، شاید 20 یا شاید 85 جگہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہر تقریباً بہت ساری قوموں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہی بات کی۔ فار ایگزامپل عاد کی قوم نے ہود علیہ السلام کے بارے میں یہی کیا کہا کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے، یہ سورۃ المؤمنون میں ہے، یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر تم جیسا ایک بشر، کھاتا ہے وہی کو جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی کو جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنی ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اور قوم سمود صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ کیا ہم جیسے اپنے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کی سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، اس سورۃ الانبیاء میں، جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ اللہ نے جواب دیا۔ ایک اور بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی اسلام ان سے کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایک باقاعدہ تحریک چل رہی ہے اور اس سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ اگر رسول ہوتے تو کوئی ایسے مافوق الہستی چیز ہوتے جو انسان نہ ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے اس کا یا بجا کہا ہے کہ رسول اسی طرح بنا کر بھیج جائیں گے جس قسم کے لوگ۔ اگر فرشتے یہاں چل رہے تھے تو اللہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، جن ہوتے تو اللہ جنوں کو بھیجتے۔ اگر انسان ہے اور اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو پھر انسان جیسے رسول آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ ایک اور جہالت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول انسان ہو ہی نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ پھر یہ کہہ دی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اچھا، انہوں نے کیوں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر ہم نے اس رسول کی بات مان لی تو پھر ہمیں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنی تمام غلیظ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو ہم نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، اور بت کے اوپر چڑھاوے چڑھتے ہیں اور ان سے پیسہ آتا ہے اور ان سے سونا چاندی آتا ہے، ہمیں اس سے ہاتھ دھونے پڑیں، کیونکہ جب بت ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی چڑھاوا بھی نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے رسوم اور رواج بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بدبختوں کا رسم و رواج یہ تھا کہ جو شخص مکے میں آئے گا وہ مکے کے بنائے ہوئے کپڑے استعمال کرے گا طواف کرنے کے لیے، اور اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہ ننگا ہو کے طواف کرے گا۔ ایسے بدبختوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھائی تم رسول ہو ہی نہیں۔ رسولوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارا کام بتا دینا، پہنچا دینا، سمجھا دینا، بس۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم تم سے ایمان منوائیں۔ اب اگر تم ایمان لاتے ہو تو اپنے لیے لے کر آؤ گے، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے اور بد اعمال کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہاری گردن کے اوپر ہے۔ کبھی لائق آف الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ جا کے گن رکھ دیں اس کے اوپر۔ آپ کا بات ہے کہ احسن طریقے سے بات کو پہنچا دینا، اور یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز برا سمجھیں، غور کریں، ہمارا دل کہہ دے کہ فلانا شخص برا ہے تو احسن طریقے سے اس تک بات پہنچا دیں۔ اس کے بعد اگر وہ عمل کر لے گا تو خوش نصیب ہوگا، اگر وہ بات صحیح ہے تو، اور نہیں عمل کرے گا تو اس کا عمل بھی اسی کے برتن پہ ہوگا۔
بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تو ہمارے لیے منحوس ہو کہ تم آئے، تم نے ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی، ان کو برا بھلا کہا، اور ہمارے خدا اس طرح سے ناراض ہو گئے اور ہمارے اوپر پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، مصائب آ گئے، آلام آ گئے، آزمائشیں آ گئی، صرف تمہاری وجہ سے آ گئی. اور یہی باتیں عرب کے جو بدبخت منافقین تھے اور کفار تھے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کیا کہ اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ کہتے ہیں تمہارے بدولت ہے. اور سورہ نمل میں کیا کہتے ہیں کہ اطیرنا بک وبمعک، ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے. اور سورہ اعراف میں کہتے ہیں کہ جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ فرعون کی قوم کا رویہ تھا. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو نحوست ہے. یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو نحوست قرار دیتے تھے. تو رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یعنی انہوں نے کہا نا کہ ہم تو تمہارے لیے اپنے لیے فان بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم ہماری طرف سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی کوئی شخص کسی لیے منحوس نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی اب گھر سے باہر نہ نکلو، یا فلانی عورت آئی شادی کر کے اور آتے وہ سبز قدم ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے فلانا بندہ مر گیا، یا یہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی پیدائش پہ اس کی ماں مر گئی، اس کا مطلب بچہ ہی منحوس ہے، اپنی ماں کو کھا گیا. شرک ہے، حرام ہے، غلاظت ہے، بکواس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، چاہے بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے، اور سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میں کہ تمہاری فالبت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو، ہدایت تمہیں پسند نہیں ہے، ہدایت کرنے کی وجہ سے تمہارے پر زندگی محدود ہوتی ہے، تم جو ہے وہ ایک پنجرے میں بند ہوتے ہو، تم ایک دائرے کے اندر آ جاتے ہو جو شریعت کا دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر تم نے رہنا، تم وہاں سے باہر نکل نہیں سکتے، اور تم چاہتے ہو کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو. تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی ہے. وہ جس طرح ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی اپنی گردن میں لٹکا دیا ہے. تو ہر شخص کا جو نوشتہ تقدیر ہے نا وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اور قیامت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیں گے اس کو اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھ اپنی کتاب کو، آج تو اپنی کتاب کے لیے خود ہی کافی ہے. اچھا، بعض نا بیوقوف بچے ہوتے ہیں. ایک بچے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یار یہ کیسی عجیب بات لکھی ہوئی ہے قرآن شریف کے اندر کہ وہ کتنی بڑی تختی ہوگی. ایک بندہ اگر 70 سال اس کی عمر ہے یا 60 سال اس کی عمر ہے یا 80 سال اس کی عمر ہے تو وہ کتنی بڑی تختی ہوگی کہ اس کے اوپر لکھا ہوگا. تو یہ سوال اگر آج سے 10 سال پہلے ہوتا نا، یا 15 سال پہلے بھی ہوتا، یا 20 سال پہلے بھی ہوتا، تو شاید اس کا جواب ہم کلیئر کٹ نہ دے سکتے، بس یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ٹیبلٹ کی آنے کے بعد ہر چیز اب ختم ہو گئی ہے. اگر کسی انسان کے ایک ٹیبلٹ ہے اس کے اندر 1000 GB کو 1 ٹریلین کہتے ہیں، 1 ٹیرا بائٹ، 1 ٹیرا بائٹ 1000 GB ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ٹیرا بائٹس ایک ٹیبلٹ کے اندر، وہ جو ہم کہتے ہیں جسے ہم چھوٹا کمپیوٹر کہتے ہیں، وہ اس کے اندر آ سکتا ہے. تو اگر ساری زندگی کی اگر ہم وہ بنائیں نا تو ایک ٹیبلٹ کے اندر آ جائے گا. اور یہ تو انسان کے بنایا ہے، اور ٹیکنالوجی کی شروعات ہے. ابھی یقین کریں اس وقت ٹیکنالوجی کی شروعات ہے. آپ اگر 10 سال زندہ رہ گئے تو خدا کی قسم آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صرف 10 سال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ٹیکنالوجی کی دنیا کا آدمی ہوں، ساری زندگی میں ٹیکنالوجی پڑھتے پڑھاتے ہو گئی. اگر کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آئی، کوئی بہت بڑی جنگ نہیں آئی، کوئی بہت بڑی وبا نہیں آئی، دنیا کے اوپر کوئی بہت بڑی خلاصی کوئی چیز آگے مصیبت نہیں پڑ گئی، تو صرف 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد دنیا میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہوگا، دنیا کے اندر کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر کوئی موبائل نہیں ہوگا،
سب کچھ انسان کے مائنڈ کے اندر ہوگا. انسان سوچے گا کہ میں نے کسی کو کال کرنی ہے، تو جس طرح ہم سوچتے ہیں تو ہم موبائل نکالتے ہیں اور موبائل کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد کوڈ لگا کر اس کو کھولتے ہیں، پھر اس میں سے نمبر ڈائل کرتے ہیں اور پھر بات ہو رہی ہوتی ہے. جس انسان سوچے گا کہ اور اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی کہ موبائل ہے، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جس طرح جنت کے اندر ہوگا نا، تقریباً یہی پوزیشن 25 سال کے بعد دنیا کے اندر آ چکی ہوگی، اگر کوئی مصیبت نہیں آئی تو. جس طرح کرونا والی مصیبت آئی ہے، اگر کوئی بہت بڑی جنگ نہ ہوئی، کوئی بہت بڑی مصیبت نہ آئی، اس کے بعد انسان سوچے گا اور وہ اس کے بعد اس کی سوچنے سے کال جائے گی اور اگلے بندے کی ہی اس کے اندر بیل بجے گی، اور اس کے بعد وہ پھر بات کر رہا ہوگا، نہ اس نے کوئی ہینڈ فری لگائی بھی ہوگی، نہ کچھ لگایا ہوگا، اور بات چیت چل رہی ہوگی. یہ کہانیاں نہیں سنا رہا میں آپ کو، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے. اور یہ ابھی جو ٹیکنالوجی کی شروعات ہے، اس کے بعد یہ سٹوری ہے. اور رب نے اتنی بڑی، جس رب نے یہ کام دیا ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور مقام محمود عطا فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت و شفقت نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارا محافظ بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا محافظ بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا محافظ بنا دے. شیطان سے قرآن کی تعلیمات ہماری حفاظت کر دیں، اور برے لوگوں سے ہماری حفاظت کر دیں، بری گھڑی سے ہماری حفاظت کر دیں. یا اللہ ہمیں وقت کے جبر سے بچا لے. یا اللہ ہمیں وقت کی جبر سے بچا لے. یا اللہ بری گھڑی سے بچا لے، برے وقت سے بچا لے میرے مولا، برے دوستوں سے بچا لے، بری کمپنی سے بچا لے. یا اللہ برے نفس سے بچا لے میرے مولا. اور یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. تیری اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں تیرے دنیا کی، ہم مانگ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اور تیری اتنی بری بری چیزیں ہیں دنیا میں، ہم اس سے بھی چھٹکارا نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. یا اللہ ہم اپنے دربار سے مانگنا تو سکھا دے کم سے کم. یا اللہ ہم مانگیں گے تو پھر ہمیں ملے گا میرے مولا، لیکن یا اللہ آپ تو بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں. اول تو آپ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دیں. اور یا اللہ دربار سے مانگنے کا سلیقہ بھی دے دیں، مانگنے کا شعور دے دیں، مانگنے کا طریقہ دے دیں. یا اللہ مانگنا سکھا دے میرے مولا ہمیں. یا اللہ ہم پہ مہربانی کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے مصائب علام ختم کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے میرے مولا. یہ اللہ آپ تو کر سکتے ہیں نا. آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ؟ آپ بتا دیں، اگر آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ کہاں جائیں؟ آپ کے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں، آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ذات ہستی نہیں ہے میرے مولا. ہمارے بڑوں پر چھوٹوں پر رحم کر دے، جو دنیا سے چلی بھی گئی ان پہ بھی رحم کر دے یا اللہ. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں چل پاتے، وہ گناہ معاف کر دیں، ان گناہوں سے ہم کو ہٹا دیں یا اللہ. یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیں، رحم کر دیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک. اللہ سب کا بیٹھنا قبول کر لے.